بقرار پامال ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے ججز جس اعلیٰ مقدس منصب پر فائز ہیں اس منصب کی جو ہے وہ توہین ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر معیشت کا بحران پیدا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے، پاکستان کرائسس سے نکل نہیں پا رہا ہے، اور یہ شاید اسی طرح چلتا رہے گا. اگر یہ عدالتیں اسی طرح فیصلے کرتی رہیں گی تو میری گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ہمیں تھوڑا سا الگ الگ دیکھنا چاہیے، اور آئندہ سے میری تمام سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی کیس اگر جاتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ کیس بندیال کی پنچایت میں چلا گیا ہے. سپریم کورٹ تو اس وقت ہم مانیں گے جب قاضی فائز عیسیٰ بھی بینچ میں بیٹھا ہو، منصور علی شاہ صاحب بھی بینچ میں بیٹھے ہوں، اور جو ججز ہیں سردار طارق مسعود صاحب بھی کسی بینچ میں بیٹھے ہوں. اس قسم کے ججز جن کی دنیا بھر میں لوگ عزت کرتے ہیں، ملک میں ان کی عزت ہے، ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو جب بینچز میں بٹھایا جائے گا تو شاید ہم یہ سمجھیں گے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کر رہا ہے. بہت شکریہ. کوئی سوال ہوتا ہے؟ یقیناً اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچایا ہے وہ موجود جرنیلز اور ججز سے، لیکن سیاستدانوں کی جو سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیاسی مفادات کے لیے انہیں اپنا کاندھا فراہم کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آج بھی یہی ہو رہا ہے. پی ڈی ایم کے توپوں کا رخ صرف اور صرف ججز کے خلاف ہے. دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو لگام دینے کے لیے کچھ بھی اقدامات جو ہے نا پی ڈی ایم نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. اگر ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے، عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ قانون سازی کر رہے ہو، قراردادیں لا رہے ہو، تو مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے کے لیے بھی تو آپ قانون سازی کر سکتے ہو نا، ان کی آڈٹ کرا سکتے ہو کہ بہت ساری چیزیں. تو یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خواجہ آصف نے جو بڑی بڑی باتیں کی، آپ باتیں کر رہے ہو، تو تداروں کے لیے بھی کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے نا آپ لوگوں کو. دیکھیں، آج بھی حکومت میں بیٹھی تمام جماعتیں کھل کر اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا اس میں باقاعدہ دھاندلی کی گئی، عمران خان کو منتخب کروانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو توڑا گیا، اور اس کے بعد وہ حکومت آئی اور اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے چلایا اور اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے بچایا. یہ تو کوئی آج بھی سب کہہ رہے ہیں، جب وہ تھے تب بھی کہہ رہے تھے، جب نہیں ہے تب بھی کہہ رہے ہیں. موقف میں تبدیلی نہیں آئی. کم از کم یہ ضرور ہوا کہ جنرل باجوہ نے یونیفارم میں کھڑے ہو کر جب تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، اور انہوں نے پتہ نہیں فروری کون سے سال کا ذکر کیا کہ اس کے بعد ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس مسئلے میں نہیں پڑیں گے. اب وہ آئندہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کم از کم ایک یہ پازیٹیو سائن تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اعلان یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو سیاسی مسئلے ہیں اس کو خود منہ دیں، ہم اس میں سے نکل گئے. اب اگر فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا احساس کر لیا اور اپنے آپ کو اس گند سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا، اور جو مصیبت اس ملک کے اوپر ان کی وجہ سے نازل ہوئی تھی اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جس کی وجہ سے عمران خان سٹ پٹایا ہوا بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں الگ ہو گئے؟ ایک سیکنڈ یار، اب کل جو ہوگا تو دیکھیں گے، جب آئیں گے تو پھر ہم مسئلے بات کریں گے. لیکن جب آج ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ فوج اپنی غلطیوں کو مان رہی ہے اور فوج اس سے نکلنے کی بات کر رہی ہے. دوسری طرف کیا ہے، جو ججز ہیں، مجھے بتائیے کہ کس جج نے، کس چیف جسٹس نے، ایون آج تک افتخار چودھری نے، ثاقب نثار نے، گلزار نے، کسی نے مانا ہے کہ ہمیں غلط کیا؟ ایون ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والا نسیم حسن شاہ ٹی وی پہ بیٹھ کر تو کہتا ہے کہ میں نے پھانسی دے دی، لیکن آج بھی سپریم کورٹ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ جو ریفرنس پڑا ہوا ہے ان کے سامنے اس کو سن لے. وہ انہوں نے تو پھانسی کا فیصلہ نہیں کیا تھا نا، ان سے بہت پرانے ججوں نے کیا تھا، لیکن اپنی برادری کے ان ججز کو بچانے کے لیے وہ ریفرنس کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اگر ججز بھی اس بات کا احساس کریں، معافی مانگیں کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا، آئندہ ہم نہیں کریں گے، تو شاید ہم ان کی بات بھی نہیں کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے. لیکن جب تک انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، جب تک وہ اس بات کو نہیں کہتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرتے تھے، انہیں یہ احساس وہ الگ ہو گئے، اسی طرح ہمیں ان ججز کو بھی احساس کرانا چاہیے کہ جن عہدوں پر تم بیٹھے ہو اس کے تقاضے کچھ مختلف ہیں. اگر آپ نے ان عہدوں پر بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں تو اس کی ذمہ داری کا احساس بھی آپ کریں کہ اس فیصلے کی جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ کہاں تک جاتے ہیں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیاستدانوں نے ٹھیک ہے غلطیاں کی ہوگی، لیکن سیاستدانوں نے بھگتا بھی ہے اس کو. مجھے بتائیے کہ کتنے جج اور جنرل ہیں جو پھانسیوں پہ چڑھے ہیں، کتنے جج اور جنرل ہیں جو جیلوں میں گئے ہیں، کتنے جج اور جنرل ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے، کتنے جج اور جنرل ہیں جو جلاوطن ہوئے ہیں. کس نے کیا ہے؟
صرف سیاستدانوں نے کیا ہے نا, اگر غلطی کی تو سزائیں بھی بھگتی ہیں, ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے تمام مسائل اور تمام گند کی ذمہ داری سیاستدانوں پہ ڈال دیں, اور وہ سیاستدان جو عدالت کا غلط فیصلہ ماننے کو بھی مجبور ہے, نہیں مانتا تب بھی اس کے اوپر کنٹمپٹ لگا دیتے ہیں وہ. اور ظاہر ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور فوج بیٹھی ہوتی ہے تو ان کے پاس تو بندوقیں ہوتی ہیں, توپ ہوتی ہے, ٹینکیں ہوتی ہیں. تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. سیاستدان میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ولنریبل ہیں اور وہ بڑے سافٹ ٹارگٹ ہیں. ان کے اوپر آپ کی بھی زبان کھل جاتی ہے, سب کی کھل جاتی ہے, ہم بھی اپنے مخالفین کی لان تان کر دیتے ہیں. لیکن اور جو کچھ شعبے ہیں اس طرح شاید لوگوں کی نہ زبان کھلتی ہے نہ لوگوں کی نظر جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان اگر کرائسس میں ہے, تو اگر ریسنٹ کرائسس کی بات کریں نا, کس کی وجہ سے؟ کیا سیاستدانوں کی وجہ سے؟ ریسنٹ کرائسس صرف اور صرف سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے چند ججز کی وجہ سے, جو آج بھی اپنی غلطی کا احساس کرنے کو تیار نہیں ہے, اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آج بھی اتنی تنقید کے باوجود بھی وہی 3-4 ججز کا بینچ بناتے ہیں, وہی ہم 6 ججز کا بینچ بناتے ہیں, انہی کے سامنے کیسز فکس کرتے ہیں اور وہی ساری چیزیں کرتے ہیں. مجھے تو تھوڑی سی خیر گلا مجھے میڈیا سے بھی ہے, جب ہم شام کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ثاقب نثار نے نون کے ساتھ یہ زیادتی کر دی, ثاقب نثار نے نواز شریف کے ساتھ یہ زیادتی کر دی. بھائی ثاقب نثار نے آصف زرداری کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی, ثاقب نثار نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی, ثاقب نثار نے فریال ٹالب کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی, ثاقب نثار نے یہ جو سو کالڈ جو جعلی پتہ نہیں کون سے کیسز بنائے تھے, جعلی اکاؤنٹ والے کیسز جو بنائے تھے, اس کی دیکھیں تو صحیح نا وہ کیس ہیں کدھر؟ آج پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے کے کیس بنے تھے, آج وہ ہیں کدھر کیسز؟ وہ کیسز جن کا جو ایلیگیشن تھا, جو مبینہ الزام تھا کہ یہ جرم یہاں ہوا ہے سندھ میں, سارے کیسز کا ٹرائل اسلام آباد اور پنڈی میں ہو رہا ہے. وہ سارے لوگ جو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیے گئے ان کو پنڈی کی جیلوں میں رکھا گیا. مجھے بتائیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا؟ تو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ, نون کے ساتھ, تو کچھ ججوں نے کچھ وقت میں زیادتی کی ہوگی نا. پیپلز پارٹی تو 77 سے لے کے آج تک ان ججوں کی وکٹم رہی ہے, عدالتی غلط فیصلوں کی وکٹم رہی ہے, مستقل آج بھی ہم بھگت رہے ہیں اس وقت. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے اور ججوں کا احساس کرانا چاہیے. اور احساس اسی طرح ہوگا کہ افتخار چودھری کے خلاف ٹرائل اس کا شروع ہو, ثاقب نثار کا ٹرائل شروع ہونا چاہیے. اور مطلب کوئی یار اندھیر مچی ہوئی ہے, اس کا بیٹا ٹکٹیں بیچ رہا ہے پی ٹی آئی کی. افتخار چودھری کے بیٹے کے کسی کو نہیں پتا ہے, کس کو نہیں پتا ہے؟ گلزار کی کہانیاں تو نکالے نا کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, ان مسائل کو پیدا کرنے والے کردار کوئی بھی ہو, ہمیں ان کے نام بھی لینے چاہیے, ہمیں ان کی سزاؤں کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں سزائیں دینی بھی چاہیے تاکہ سلسلہ نہیں رکے. یہ ایک ایک کر کے دے رہا